بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی بہت نیک تھی۔ وہ ہر وقت تسبیح کرتی رہتی۔ شادی کے بعد سے ہی اس کی یہی فرمائش تھی، مجھے صحن میں لگے درخت کے نیچے نا ایک چھوٹا سا کمرہ بنوا دیں، کیونکہ میری عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ اور یوں میں نے اسے ایک کمرہ بنوا دیا۔ اب وہ روز رات اس کمرے میں گزارتی اور فجر کے بعد میرے پاس آتی۔ ایک دن اچانک رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ سر اور پاؤں پر شوپر چڑھائے گھر سے باہر جا رہی تھی۔ اس کا یہ معمول بن گیا تھا۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا۔ میں نے راز جاننے کے لیے ایک رات اس کا پیچھا کیا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے اس کا پیچھا کرتے ہوئے کہ اچانک، میرا نام کامران ہے، میری شادی کو 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ میری بیوی کرن بہت نیک عورت ہے، ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتی ہے اور ہر کسی کی مدد کا جذبہ ہمیشہ سے ہی اس کے دل میں رہتا ہے۔ کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتی۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی اس نے گھر کے صحن میں لگے درخت کے نیچے ایک کمرہ بنانے کی ضد لگا لی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ایسا کیوں چاہتی ہے۔ اس نے کہا، میری عبادت میں خلل پڑتا ہے، اس لیے میں تنہائی میں عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر میں نے اسے صحن میں لگے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ تیار کروا دیا۔ ہم زیادہ امیر تو نہ تھے، لیکن میں اس کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ جب سے وہ کمرہ بنا تھا، کرن اپنا زیادہ تر وقت وہیں گزارتی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اس کے سنگ زندگی اچھی گزر رہی تھی، لیکن اس کی کچھ حرکتوں نے مجھے چونکا دیا۔ کرن کے کمرے سے رات کے وقت عجیب سی آوازیں سنائی دیتی۔ میں حیران ہوتا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں، اور پھر وہ فجر میں واپس میرے کمرے میں آتی۔ مجھے بہت حیرت ہوتی۔ اگلی صبح میں نے اپنے کام کی راہ لی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر رات کے آخری پہر یہ کیسی آوازیں آتی ہیں۔ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میری بیوی کی مشکوک حرکتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ اب تو یہ روز کا حال تھا۔ اس کے کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتیں۔ میں شش و پنج میں مبتلا یہ سوچتا رہ جاتا کہ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے۔ وہ اکثر مجھ سے بہت الجھی باتیں کرتی، کبھی کسی کی مدد کے کبھی کسی کی مدد کے لیے مجھ سے مطالبے کرنے لگی۔ میں اسے غصے سے جھڑک دیتا۔ میں اپنے لیے کماتا ہوں، نہ کہ ان غریب ناکارہ لوگوں کے لیے۔ اس کی عاجزی سے میں تنگ آ گیا تھا۔ ایک رات وہ درخت کے نیچے بنے کمرے میں عبادت کر رہی تھی کہ مجھے اس کے کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دیں، جیسے کچھ گھسیٹا جا رہا ہو، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر اندر ہو کیا رہا ہے۔ میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی تو وہ مجھے عبادت میں مشغول آئی۔ میں اپنا وہم سمجھ کر کمرے میں آ گیا، پر دماغ ماننے سے انکاری تھا کہ وہ میرا وہم تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی۔ اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا رشتہ بھی محلے کی ایک خالہ نے کروایا تھا، کیونکہ سب کو میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جب سے کرن میری زندگی میں آئی تھی، میں پرسکون تھا۔ ہماری خوشحال سی زندگی تھی، لیکن اس کی تعجب بھری باتوں اور حرکتوں نے مجھے اس سے بدظن کر دیا۔ اس کی حرکتیں روز بروز مشکوک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی میں دیکھتا تھا عبادت میں ہی مشغول رہتی۔ اس کی رات وہاں گزارنے کی حرکتوں سے میں سخت عاجز آ چکا تھا۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے دروازے کی درز سے جھانک کر دیکھا کہ آخر وہ کرتی کیا ہے، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ کچھ دن یوں ہی خاموشی سے سرک گئے۔ میں نے اب اس پر کڑی نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ وہ رات میں اب اس کمرے میں جانا چھوڑ چکی تھی۔ مجھے کسی کام سے شہر جانا پڑا تو میں نے اپنی پڑوسن، جو کہ عمر رسیدہ عورت تھیں، ان کو بیوی کے پاس رہنے کا کہا۔ وہ بھی اکیلی تھیں تو میری بات مان گئی۔ میں بھی اب بے فکر تھا کہ چلو اب کوئی ٹینشن نہیں رہے گی۔ میں نے اپنا سامان کرن سے پیک کروایا اور شہر چلا آیا۔ یہاں مجھے آئے 4 دن نہیں ہوئے تھے کہ خالہ کا فون آ گیا، بیٹا تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہے، تم جلدی سے واپس آ جاؤ۔ میں واپس آیا تو کرن کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ کافی مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ انہوں نے جو خبر دی اس سے سن کر مجھے ایک دم اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ کرن حاملہ تھی، لیکن میں اولاد نہیں چاہتا تھا۔ میں کرن کے پاس بیٹھا اور اسے بچہ ختم کرنے کا کہا، کیونکہ میں صرف ابھی پیسے کمانا چاہتا تھا۔ وہ بہت روئی اور اپنے میکے جانے لگی۔ میں نے زبردستی اسے روکا اور سختی سے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کی ضد پر میں بھی ہار گیا اور میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ کرن کے حاملہ ہونے کے بعد کی بات تھی، جب کرن واپس اپنی روٹین پر آ گئی۔ اس نے آدھی رات اس کمرے میں گزارنی شروع کر دی تھی۔ اب میں اس کی وجہ سے پریشان رہنے لگا۔ نہ جانے کون سا ایسا راز تھا جو وہ مجھ سے چھپاتی آ رہی تھی۔ برے اندیشے دل میں گھر کر رہے تھے۔ اس کے باہر جانے کی عادت سے میں بہت تنگ تھا۔ 2-3 بار میں نے سچ جاننے کی کوشش کی، لیکن کچھ پتہ نہ لگا سکا۔ مجھے اس کمرے سے جو آوازیں آتی تھیں
وہ صرف تب آتی جب کرن اس کمرے میں موجود ہوتی۔ میں ششدر سوچتا رہ جاتا۔ دن بدن میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر اس طرح اس کمرے میں جانے کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے۔ میں نے اس بارے میں پتہ لگانے کی ٹھانی۔ کرن اب دن میں بھی اسی کمرے میں رہتی۔ آج رات پھر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کسی چیز کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ میں نے کرن کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا کہ آج میں اس رات سے پردہ اٹھا کر رہوں گا۔ کرن نے دروازہ کھولا اور مجھے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے کی ہوائیں اڑ گئیں، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے اسے راستے سے ہٹایا اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا، لیکن پورا کمرہ شیشے کی طرح صاف پڑا تھا۔ کرن مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ تو میں نے جلدی سے بہانہ بنایا، وہ میرے سر میں درد تھا، بس چائے کا کہنے آیا تھا۔ میں اسے بول کر اپنے کمرے میں آ گیا اور پھر سے ساری باتوں کو سوچنے لگا۔ اب بار بار یہ میرا وہم تو نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے ذہن میں مختلف سوچیں گھر کر رہی تھی، سب کچھ بہت الجھ کر رہ گیا تھا۔ اپنی سوچوں میں اس قدر غرق تھا کہ مجھے کرن کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس کی آواز پر میں حواس میں واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ سے چائے لی۔ اگلے دن میری آنکھ رات کے وقت کھٹکے کی آواز پر کھلی تو دیکھا کہ کرن ہاتھ اور سر پر شوپر چڑھائے کہیں جا رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی کالا سا تھیلا ہے۔ میں بہت حیران سا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے پیچھے جانے کا سوچا، اس کا پیچھا کرنے کا سوچا کہ آخر وہ کہاں جاتی ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، لیکن ابھی پیچھا کرتے ہوئے 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ اچانک وہ غائب ہو گئی۔ میں حیران سا چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ کہاں چلی گئی۔ میں گھر آیا اور اس کے کمرے میں جھانک کر دیکھا جہاں وہ اپنی چارپائی پر کمبل میں سوئی ہوئی تھی۔ مجھے پریشانی نے آن گھیرا، آخر کیسے سچ کا پتہ لگاؤں۔ بدھ کا دن تھا جب مجھے ایک کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف کی بات سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ کال پر مجھے میرے دوست نے بتایا کہ یار باہر شہر سے کچھ امیر لوگ آ رہے ہیں جن کو تم جیسے آدمی کی ضرورت ہے جو ان کا سامان بتائی جگہ پر پہنچا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے ضرورت سے زیادہ منافع بھی رکھا ہے۔ مجھے بھی پیسوں کا لالچ تھا۔ میں نے کام کرنے کی حامی بھر لی اور سب کچھ بھول بھال کر دولت کے لالچ میں نکل پڑا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ راستہ بہت غلط ہے۔ مجھے ان سب سے کرن نے بھی بہت منع کیا، لیکن میں کسی صورت نہ مانتا۔ میرے اوپر دولت کمانے کا بھوت سوار تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں اچھی خاصی رقم اس کام سے اکٹھی کر چکا تھا۔ مجھے اس کام کو کر کے خوشی ہونے لگی۔ مجھے بس ان کو ایک کاغذی فائل چرا کر دینی ہوتی تھی۔ جس بندے کا وہ نام بتاتے میں وہاں اپنا اعتماد قائم کرتا اور فائل چرا کر لا دیتا۔ میں ٹھہرا ان پڑھ، مجھے اس بات کی بالکل خبر نہ تھی کہ اس فائل میں کیا ہے۔ مجھے بس ملنے والی دولت کا پتہ تھا جو صرف ایک فائل چرا کر دینے پر مجھے ملتی تھی۔ کرن بہت کوشش کرتی تھی مجھے روکنے کی، لیکن میں اسے جھاڑ دیتا۔ ہاتھ آئے موقع کو ایسے نہیں گنواتے بے وقوف عورت، یہ تیری قسمت ہے جو تجھے مجھ جیسا شوہر ملا، ورنہ کسی کے گھر کے برتن مانج رہی ہوتی۔ میں حقارت سے اسے جھڑکتے اپنے کام پر چلا گیا۔ میرے اندر پیسے کو پانے کی طلب اس قدر بڑھ چکی تھی کہ میں سب بھول گیا۔ کرن کا 6واں مہینہ چل رہا تھا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اچنبھا ہوتا کہ گھر میں کھانے پینے کی اتنی فراوانی ہے اور اس کی حالت بے حد خراب۔ یہ بات مجھے پریشان کرنے لگی۔ میں معمول کے مطابق کام پر جا ہی رہا تھا جب میرا دوست شیدا گھر آ گیا۔ اس نے جو خبر مجھے دی اسے سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ یار وہ کل کسی نے مالک کا بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ اس کی بات پر میری روح لرز گئی تھی۔ اس بھیانک انجام نے مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب میں ڈر کے مارے سارا دن گھر میں بند رہنے لگا۔ کرن بھی کافی بیمار تھی۔ اس سے مجھ سے میکے جانے کی اجازت مانگی تو میں نے جانے دیا، کیونکہ اس کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ وہ کام کرتی۔ کچھ دنوں تک یوں ہی چلتا رہا۔ 10 روز بعد میں اسے لینے میکے گیا تو اماں ابی نے مجھے روک لیا۔ بیٹا اب صبح ناشتہ کر کے ہی جانا۔ مجھے انکار کرنا مناسب نہ لگا اور میں رات وہیں رک گیا۔ رات کو سرسراہٹ کی آواز پر میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کرن آج پھر کہیں جا رہی تھی۔ مجھے تحیر نے آن گھیرا کہ اب وہ کہاں جا رہی ہے۔ میں نے بھی چھپتے چھپاتے اس کا پیچھا کیا۔ کرن کا رخ ایک ویران راستے کی جانب تھا۔ مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ چاروں طرف صرف سناٹوں کا راج تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ کرن ایک گندی سی جھونپڑی میں داخل ہوئی ہے۔ مجھے پریشانی لاحق ہوئی کہ آخر کرن اس جھونپڑی میں کیا لینے آئی ہے۔ میں بھی پردے کی اوٹ سے سارا منظر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، پر جو ہی میں نے اندر جھانکا، اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کی پتیاں پھیل گئی، کیونکہ اندر تو میری ماں اور بہن تھی۔
مجھے بہت غصہ آیا کرن پر۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کرن کو میرے گھر والوں کے بارے میں کیسے پتا چلا۔ میری برداشت کی تنابیں ٹوٹ چکی تھیں۔ میں جھونپڑی میں داخل ہوا اور کرن کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ بے غیرت عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ان سے ملنے کی؟ کون ہے یہ؟ جانتی بھی ہو؟ مجھ سے چھپ چھپ کر ان سے ملنے آتی رہی ہو۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے شاپر اتارے اور اسے گھسیٹتا ہوا ساتھ لے جانے لگا جب میری تڑپتی بہن میرے پاؤں میں آ گری۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں سرخ آنکھوں سے سب دیکھ رہا تھا جب کرن کی آواز کانوں میں پڑی جو مجھے روتے ہوئے سب بتا رہی تھی۔ میرا آپ کو تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بخدا میں بس اماں بھی اور آپ کی بہن کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا اختلافات ہیں آپ لوگوں کے درمیان، پر انسانیت کے تحت ہی صحیح۔ جب میں شادی کر کے آپ کے گھر میں آئی تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا کوئی نہیں ہے۔ میں نے آپ کی باتوں پر یقین کیا، پر ایک دن جب میں آپ کے بریف کیس کی صفائی کر رہی تھی تب مجھے اس میں ایک تصویر ملی جس میں آپ تینوں تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آپ ان کے کیا لگتے ہیں، پر آپ سے پوچھ نہ سکی کیونکہ ڈر لگتا تھا۔ آپ جب باہر گئے تھے تب سے ہی میں ایک مزار پر اپنی اولاد کی خواہش کی خاطر دیا جلانے جاتی تھی۔ ایک رات روز کی طرح میں جا رہی تھی جب مجھے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی تھی۔ میں تجسس کے مارے آگے بڑھی تو یہ جھونپڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی اللہ کی بندی ہے جسے مدد درکار ہے۔ میں جھونپڑی میں آئی اور سامنے بیٹھے نفوس کو دیکھ کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ وہی تو چہرے تھے جو میں تصویر میں دیکھ چکی تھی۔ میں نے اماں بھی سے پوچھا آپ یہاں کیسے؟ تو انہوں نے روتے ہوئے بس مجھے اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کا کہا۔ ان کی بات پر میں بھی رو دی۔ تب انہوں نے بتایا کہ اسے کینسر ہے جس کے علاج کے لیے بڑی رقم درکار ہے۔ میں نے اکثر آپ سے رقم کا مطالبہ کیا پر آپ مجھے جھڑک دیتے۔ پھر اماں بھی نے مجھے درخت کے نیچے دبے خزانے کے بارے میں بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے صحن میں لگے درخت کے نیچے خزانہ دبا ہے جو صرف ہمارے گھر کی بہو ہی نکال سکتی ہے، لیکن دھیان رہے یہ صرف نیک کام کے لیے استعمال ہو۔ یہی ہمارے پرکھوں کی ریت ہے۔ ان کی بات سن کر میں راضی ہو گئی۔ اماں بھی نے بتایا کہ اپنے سر اور ہاتھوں پر شاپر باندھے رکھنا، کسی صورت نہ کھولنا۔ میں روز رات کو اس خزانے کو کھودتی اور مٹی کالے تھیلے میں باندھ کر باہر پھینکنے جاتی کہ آپ کو شک نہ ہو، پر آپ کو ذرا رحم نہ آیا۔ ماں اور جوان بہن کو گھر سے باہر نکالتے۔ ساری بات بتا کر وہ رونے لگی۔ مجھے اب بھی ان پر غصہ تھا۔ میں نے کرن کی طرف دیکھا اور بولا تم نے صرف ایک پہلو دیکھا ہے، کہانی کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں میری ماں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ ایسی کون سی وجہ تھی جو مجھے انتہائی قدم اٹھانا پڑا؟ کرن نے نام میں سر ہلایا۔ میں اپنی ماں کو دیکھتا بولنے لگا جو صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ ہم تو بہن بھائی تھے، ہمارا چھوٹا سا گھرانہ ہے، بے حد مطمئن زندگی گزار رہے تھے ہم۔ میں بہت محبت کرتا تھا اپنی ماں اور اپنی بہن سے۔ میری اماں مجھے جو کہتی میں وہی کرتا، بہن کی ہر خواہش پوری کرتا، لیکن اماں کے بیجا لاڈ پیار نے اس کو ضدی بنا دیا تھا۔ اماں نے اسے اچھے اسکول میں ڈلوایا اور اس کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھا۔ میری بہن 19 سال کی ہو چکی تھی۔ کھیلتے اٹکیلیاں کرتے کب ہمارا بچپن گزرا پتہ نہیں چلا۔ میں ہمیشہ اس کے لاڈ اٹھاتا، لیکن اسے صحیح اور غلط کا فرق سمجھانا لازمی تھا۔ اس کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے تیور بھی اچانک ہی بدلنے لگے۔ اس کی عادت بن گئی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے اور اماں سے جھوٹ بولنے لگی۔ ایک بار یہ اسکول کا بہانہ بنا کر اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ میں اسکول لینے پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ تو آج اسکول آئی ہی نہیں۔ مجھے اس کے جھوٹ پہ بہت غصہ آیا۔ میں گھر آیا تو وہ اماں کے پاس بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ میں نے اس سے سختی سے باز پرس کی کہ اس نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا۔ اگر تو کہتی کہ سہیلی کے گھر جانا ہے تو کس نے منع کرنا تھا؟ میری بات پر یہ رونے لگی اور اماں مجھے ڈانٹنے لگی کہ کیسا بھائی ہے، تو اس سے ایک بہن برداشت نہیں ہوتی، جا نکل جا میرے سامنے سے۔ اماں اسے شہ دینے لگی۔ اس کی حرکتیں دن بدن بدلنے لگیں۔ اب وہ روز اسکول سے دیر سے گھر آنے لگی اور صبح جلدی جلدی اسکول کے لیے نکل جاتی۔ میں اماں کو اس پر نظر رکھنے کا کہتا تو یہ کہتی کہ بچی ہے، اپنی نادانیوں میں لگی رہتی ہے، تو اس پر توجہ نہ دیا کر تو۔ میں اماں کی باتوں پر صبر کا گھونٹ بھر کر رہ جاتا۔ اماں کے شہ دینے پر یہ شیر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب میں کسی کام سے دوسرے گاؤں جا رہا تھا تب مجھے ایک دوست نے روکا اور کہا
بھائی یار، تیری بہن تو تجھ سے بھی تیز نکلی، ہندو سے یارانے لڑا رہی ہے۔ اس کی بات پر میرے خون نے جوش مارا اور میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ تب اس کی زبان مغلظات بک رہی تھی۔ وہ یہی کہہ رہا تھا، ارے غیر اتنا ہی یقین ہے نا اپنی بہن پر تو جا کر مندر میں دیکھ لے وہ کیا گل کھلا رہی ہے۔ کشن ایک ہندو لڑکا تھا جو میری بہن کے اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ پورے گاؤں میں وہ اپنی عیاش طبیعت سے مشہور تھا۔ لوگ اسے دیکھتے ہی منہ موڑ لیتے۔ ہر کوئی اس کی گندی فطرت سے واقف تھا۔ میں انتہائی تیش کے عالم میں کڑتا جلتا مندر پہنچا اور جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، مجھے لگا کہ آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ میری بہن اس ہندو کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی۔ میں گھسیٹتا ہوا اسے گھر لے آیا اور اس کو مارنے لگا، لیکن باز پرس کرنا بھی فرض تھا۔ اماں نے اس سے پوچھا، اس نے صاف انکار کر دیا اور رونے لگی۔ میں بھی پرسکون ہوا کہ چلو اللہ پاک نے عزت رکھ لی، پر اب میں ایک فیصلے کی نہج پر پہنچ چکا تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اگلے ہی ہفتے میں نے اس کے لیے رشتے والے بلوا لیے۔ میں بس جلد از جلد اس کے فرض سے فارغ ہونا چاہتا تھا کہ کسی کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ مجھے حیرت تب ہوئی جب اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ میں کشن سے بے حد محبت کرتی ہوں، کچھ بھی ہو جائے اسی سے شادی کروں گی۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری ہی بہن ہے۔ وہ اماں کے سامنے تنی کھڑی اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، وہ بھی ایک غیر مسلم سے۔ میرا سب جواب دینے لگا۔ میں نے کھینچ کر اسے تھپڑ مارا اور بولا کہ بے حیا لڑکی، میری اتنی محبت اتنے اعتبار کا یہ صلہ دیا ہے تو نے؟ اس سے تو بہتر تھا کہ مر جاتی ڈوب کے کہیں۔ میں نے اسے باہر نکلنے سے سختی سے منع کر دیا۔ اماں خود اس کے اس قدم پر حیران تھی۔ کتنی دیدہ دلیری سے وہ یہ سب کہہ رہی تھی۔ میں نے اماں کو باہر بلایا اور کہا، میں کسی بھی صورت آج نکاح دے کر رہوں گا، تیار رکھنا اپنی لاڈلی کو۔ میری بات پر اماں بھی حامی بھرنے لگی۔ سارا انتظام میں کر چکا تھا، سارے مہمان بھی آ چکے تھے۔ میں نے اماں کو بہن کو بلوانے بھیجا تو اماں نے دروازہ کھولتے ہی چیخ ماری۔ میں فوراً کمرے کی طرف بھاگا۔ جو منظر میری نظروں کے سامنے تھا وہ کسی کو بھی خون کے آنسو رلانے کے لیے کافی تھا۔ خالی کمرہ ہمارا منہ چڑھا رہا تھا۔ میری بہن عین نکاح کے وقت گھر سے بھاگ گئی تھی۔ یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ سب نے ہماری خوب بے عزتی کی۔ میرا سارا کام ٹھپ ہو گیا۔ ہم بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے تھے، پر لوگوں کے تانے ہمیں زندہ درگور کرنے کے لیے کافی تھے۔ میں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور تھوڑا سا سامان لے کر نکل پڑا۔ میں بہت ٹوٹ چکا تھا، زندگی نے بہت تھکا دیا تھا۔ میں کسی کے سامنے نظریں اٹھا کر چلنے کے قابل نہ رہا۔ جہاں ہم شفٹ ہوئے وہ گھر کرائے کا تھا۔ میں نے محنت کی، لوگوں کی غلامی کی، تب جا کر کچھ کر پایا۔ ایک دن اچانک یہی بہن لٹی پیٹی حالت میں میرے در پر آن پہنچی اور مجھے کہنے لگی کہ بھائی، کشن بہت برا آدمی ہے، وہ مجھے روز مارتا ہے، مجھ پر تشدد کرتا ہے، اس نے مجھے جھوٹی شادی کے جھانسے میں پھنسا کر برباد کر دیا۔ بہن کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن میں پتھر بنا رہا۔ اماں نے اسے سینے سے لگایا اور اندر لے جانے لگی، پر میری آواز سن کر رک پڑی۔ اماں، یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کو اس لڑکی کے ساتھ رہنا ہے تو یہ گھر چھوڑنا ہوگا، ہر قیمت پر۔ میری بات سن کر بلک بلک کر رونے لگی۔ غلطی بھی ان کی تھی، پر مجھے شدید ترین جھٹکا تب لگا جب اماں اسے لیے گھر سے چلی گئیں۔ میں اس رات بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ تب سے ہی میں سوچ چکا تھا کہ اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ سب وجوہات تھیں ان باتوں کے پیچھے جو تم سے چھپائی گئی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار مرد ہی غلط ہو، کبھی کبھی حالات بھی بہت کچھ کروا دیتے ہیں۔ میری بات سن کر کرن نے ایک نظر اماں بھی کو دیکھا، جن کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں تھا کہنے کو، بے بسی کی مورت بنی وہ بیٹی اور بیٹے دونوں کے غم میں شریک تھی برابر کی۔ آخر وہ کرتی بھی تو کیا کرتی، وہ بھی تو ماں تھی نا۔ کرن میری منتیں کر کے ان کو گھر لے آئی، لیکن میں اب بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ کرن میری بہن کا بھرپور خیال رکھتی ہے، اس کا علاج کروا رہی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا جب مجھے پولیس کا سائرن سنائی دیا۔ میرا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ اچانک میرے گھر کا دروازہ کھلا اور 2 پولیس اہلکار داخل ہوئے۔ انہوں نے مجھے ہتھکڑی پہنائی۔ اماں آگے آئی اور بولی، کس جرم میں میرے بچے کو لے جا رہے ہو؟ چھوڑ دو اسے۔ تب پولیس اہلکار نے بتایا کہ کیسے میں دفتر کی اہم معلومات کی فائلیں چراتا تھا۔ اماں اور کرن پیچھے بین کرتی رہ گئیں، لیکن میں ان کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ رب انصاف کا کتنا پکا ہے۔
جب امیر اس کے عطاب سے نہ بچ پائے تو مجھ جیسے کیڑے کی کیا اوقات۔ پر دل اب مطمئن تھا کہ میری ماں بہن اور بیوی سب محفوظ ہیں۔ زندگی سدا ایک سی نہیں رہتی۔ اگر کوئی مرد تلخ مزاج ہے یا سخت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے اس پر بھی غموں کا سایہ ہو، اس نے بھی دنیا کے دکھ جھیلے ہوں۔ اپنوں کی نظر میں برا بن کر رہنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنی اولاد کو آزادی دیں، اتنی دیں جتنی ضرورت ہو، کیونکہ ضرورت سے زیادہ ہر چیز نقصان کا باعث بنتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ سیانوں کا قول ہے کہ کھلاؤ پیار کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے۔ اپنی اولادوں سے پہلے ماں باپ خود کو سنواریں، کیونکہ ایک اچھی ماں ہی اچھا معاشرہ بنا سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔